وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے غسل جنابت میں بالوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے تاکہ جسم انسانی کا وہ حصہ بھی جو بالوں سے چھپا رہتا ہے پاک و صاف ہو جائے، اور جلد کا جو حصہ ظاہر ہے جس پر بال نہیں ہے اس کی بھی اچھی طرح صفائی دھلائی کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے اسباق میں حد سے اصغر یعنی وضو کے مسائل اور وضو کو توڑنے والی اشیاء اور صورتوں کا مطالعہ کیا گیا۔ اب ہم حد سے اکبر یعنی غسل جنابت سے متعلق احکام طہارت بیان کرتے ہیں، جس میں تمام بدن پر مخصوص طریقے کے ساتھ پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ واضح رہے غسل جنابت فرض ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو تو اچھی طرح طہارت حاصل کر لو۔ کسی مسلمان کو درج ذیل چیزوں میں سے کوئی ایک بھی پیش آ جائے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، منی کا نکلنا، مرد ہو یا عورت۔ اس کی شرمگاہ سے منی کا نکلنا موجب غسل ہے، جس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ حالت بیداری میں منی کا خروج ہو، اور دوسری یہ ہے کہ حالت نیند میں ایسا ہو جائے۔ اگر حالت نیند میں منی کا خروج ہو تو وہ احتلام ہے، ایسے شخص پر غسل فرض ہو گیا۔ سو کر اٹھنے والا شخص اگر منی کے اثرات دیکھے تو اس پر غسل فرض ہے۔ اگر اسے احتلام کا احساس ہوا لیکن نہ منی نکلی اور نہ اس کے اثرات نظر آئے تو اس شخص پر غسل فرض نہ ہوگا۔ نمبر 2، جمع کرنا۔ اگر جمع کی صورت میں مرد کا اعلیٰ تناسل عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو گیا تو دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے، منی کا انزال ہو یا نہ ہو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی مرد بیوی کے قریب جائے اور مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے مل جائے تو ان پر غسل فرض ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو شرمگاہیں آپس میں مل جائیں اور خشوہ یعنی مرد کی شرمگاہ کا اوپری حصہ چھپ جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے۔ اس حدیث اور اہل علم کے اجماع کی بنا پر مرد و عورت دونوں پر غسل فرض ہے، منی کا انزال ہو یا نہ ہو۔ نمبر 3، قبول اسلام۔ اہل علم کی ایک جماعت کے نزدیک کفر کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے شخص پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو جنہوں نے اسلام قبول کیا غسل کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ایسے شخص پر غسل مستحب ہے، فرض نہیں، کیونکہ یہ منقول نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے والے ہر شخص کو غسل کرنے کا حکم دیا تھا، لہذا ان دلائل کی روشنی میں غسل کو استحباب پر معمول کریں گے۔ نمبر 4، موت کا واقع ہو جانا۔ موت کی وجہ سے میت کو غسل دینا فرض ہے، البتہ میدان جنگ میں شہید ہونے والے کو غسل نہیں دیا جاتا۔ نمبر 5، حیض اور نفاس کے خون کا منقطع ہونا۔ جب حیض یا نفاس کے ایام ختم ہو جائیں تو اس عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا: جب تیرے حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر لو اور نماز ادا کر لو، یعنی حیض والی عورتیں حیض ختم ہونے کے بعد غسل کر کے پاک ہو جائیں۔ غسل میں صرف 3 چیزیں فرض ہیں۔ اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے،
ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک نرم ہے، سارے بدن پر پانی پہنچانا، مذکورہ 3 کام کر لینے سے غسل صحیح ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں وضو وغیرہ سب سنت ہیں۔ غسل میں سارے منہ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ غرارہ کرنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ دانتوں میں اگر کوئی چیز پھنسی ہو جس کی وجہ سے اس جگہ تک پانی نہ پہنچ سکے تو غسل سے پہلے اسے نکالنا بھی ضروری ہے۔ بالوں میں تیل لگا ہو تو اس کے ساتھ بھی غسل ہو جائے گا، البتہ کریم اگر ایسی ہے جس کی تہ چہرے پر جمی ہو اور کھال تک پانی پہنچنے میں وہ رکاوٹ ہو تو اس کا ہٹانا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ غسل کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ غسل کرتے وقت سب سے پہلے دل میں نیت کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غسل کرتا ہوں، یا یوں نیت کرے کہ میں پاک ہو کر عبادت کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پھر پہلے 3 بار ہاتھ گھٹنوں تک دھوئے اور استنجا کرے، پھر بدن پر کسی جگہ نجاست لگی ہو اسے دھو ڈالے، پھر وضو کرے، پھر تمام بدن کو تھوڑا سا پانی ڈال کر ملے، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہا لے۔ بدن کا اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا اور آدمی بدستور ناپاک رہے گا۔ ناک کان کے سوراخ میں پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ انگوٹھی یا چھلا اگر تنگ ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی لازم ہے، فرض ہے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ بعض بہنیں ناخن پالش وغیرہ ایسی چیزیں استعمال کرتی ہیں جو بدن تک پانی پہنچنے نہیں دیتی۔ غسل میں ان چیزوں کو اتار کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بعض اوقات بے خیالی میں ناخن پر آٹا لگا رہ جاتا ہے، اس کو اتارنا بھی ضروری ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تھے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے تھے، پھر بائیں ہاتھ سے مقام استنجا کو دھوتے اور دائیں ہاتھ سے اس پر پانی ڈالتے تھے، پھر وضو فرماتے تھے۔ اسی طرح جس طرح نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، پھر پانی لیتے تھے اور بالوں کی جڑ میں انگلیاں ڈال کر وہاں پانی پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ آپ نے سب میں پوری طرح پانی پہنچا لیا تو دونوں ہاتھ بھر بھر کر 3 دفعہ پانی اپنے سر کے اوپر ڈالتے تھے۔ اس کے بعد باقی سارے جسم پر پانی بہاتے تھے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ پاؤں دھوتے تھے۔ الغرض پورے جسم پر پانی بہانا اور جو چیزیں پانی کی بدن تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں ان کو ہٹانا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ عورتوں کے سر کے بال اگر گندے ہوئے ہوں تو بالوں کو کھول کر ان کو تر کرنا ضروری نہیں بلکہ ان کی جڑوں تک پانی پہنچا لینا کافی ہے۔ لیکن اگر بال گندے ہوئے نہ ہوں، آج کل عموماً یہی ہوتا ہے، تو سارے بالوں کو اچھی طرح تر کرنا اور دھونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ شاور سے نہا رہے ہیں تب بھی اس کا اہتمام کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں۔ اگر نہانے کا پانی غسل کی جگہ جمع ہو رہا ہے تو وضو کے ساتھ پیروں کو نہ دھوئیں بلکہ غسل سے فراغت کے بعد اس جگہ سے علیحدہ ہو کر دھوئیں۔ سنت کے مطابق مکمل غسل کر لینے کے بعد کسی شک کی گنجائش نہیں اور نہ ہی غسل دہرانے کی ضرورت ہے، غسل ہو جائے گا، دوبارہ غسل کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ غسل جنابت کرنے والا مرد ہو یا عورت، وہ بدن کے ہر حصے تک پانی کو پہنچائے اور اسے تر کرنے کی پوری کوشش کرے۔ بالوں کی جڑوں، بدن کی نظر نہ آنے والے جگہوں، ہلک کے نیچے، ناف کے اندر، بغلوں کے نیچے اور گھٹنوں کے نیچے والے حصوں میں توجہ اور اہتمام سے پانی بہائے۔ گھڑی یا انگوٹھی پہنی ہو تو اسے حرکت دے تاکہ پانی ان کے نیچے تک پہنچ جائے۔ اس طرح مکمل طور پر اہتمام سے غسل جنابت کرے کہ اس کے بدن میں ایسی جگہ نہ رہ جائے جہاں پانی نہ پہنچ سکا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے نیچے جنابت ہے، لہذا بالوں کو دھو اور اپنے جسم کو اچھی طرح صاف کرو۔ غسل کرنے والا پانی کے استعمال میں اسراف نہ کرے۔ مسنون یہ ہے کہ پانی کم سے کم استعمال ہو اور غسل بھی مکمل ہو، ضرورت کے مطابق ہی پانی کا استعمال کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی بہت کم مقدار سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے کم از کم پانی استعمال کریں اور اسراف سے بچیں، اور غسل کرنے والا شخص پردے کا اہتمام کرے، لوگوں کے سامنے ننگا غسل نہ کرے۔ حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، عیب چھپانے والا ہے، وہ حیا پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، اس لیے جب کوئی غسل کرے تو اچھی طرح پردہ کرے۔
اس سے جنابت بندے اور اس کے رب کے درمیان امانتوں میں سے ایک امانت ہے، لہذا بندہ اس کی محافظت کرے، اس کے احکام کا خیال رکھے تاکہ وہ مسنون طریقے سے غسل ادا کر سکے۔ اگر اسے غسل کے احکام مسائل کا علم نہ ہو تو کسی سے پوچھ لے اور اس بارے میں جھجک اور شرم محسوس نہ کرے۔ ارشاد نبی ہے، اللہ تعالیٰ حق بیان کرتے نہیں شرماتا۔ جو حیا دینی امور کو سیکھنے میں رکاوٹ ہے وہ حیا قابل مذمت ہے، شیطانی کمزوری ہے۔ شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی انسان اپنے دین پر کامل ہو اور اس سے احکام دین کی معرفت ہو۔ طہارت کا مسئلہ ایک عظیم مسئلہ ہے، اس میں کوتاہی انتہائی خطرناک اور نقصان دہ ہے، کیونکہ نماز دین اسلام کا ایک ستون ہے جس کا دار و مدار طہارت پر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اور سب مسلمانوں کو دینی بصیرت سے نوازے اور قول عمل میں اخلاص نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔